بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے ساتھ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب کو السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہمارا موضوع ہے دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ ہم میں سے ہر کوئی اللہ کا محتاج، اور تھوڑا نہیں زیادہ محتاج۔ ہم اپنے کھانے کے لیے، اپنے پینے کے لیے، چلنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے، یہاں تک کہ سانس لینے تک کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ دیکھیے ہمارا یہ سانس جو ہے، اوپر والا سانس اوپر رہ جائے نیچے نہ جائے، اور نیچے والا سانس نیچے رہ جائے اوپر نہ آئے، اب دیکھیں ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم تو ہر لمحے اللہ کے محتاج ہیں، اور جب ہم اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگنے پر بھی مجبور ہیں، تو ہماری ضرورت بھی ہے، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر کے ہماری آسانی فرما دیتے ہیں۔ یہ جو موضوع ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، خاصا لمبا موضوع ہے۔ میرا خیال ہے میں سیدھے اپنے ڈائریکٹ اپنے موضوع پر ہی آتی ہوں کہ سب سے پہلی بات دعائیں کرنے کے سلسلے میں ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ ہمیں دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے، صرف اللہ سے مانگنی ہے، اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنی ہے، بغیر کسی وسیلے کے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، پہلا صفحہ ہے قرآن مجید کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور خاص تیری عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دعا کس سے مانگنی ہے؟ خاص اللہ سے۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ باتیں بہت عام ہیں، یا علی مدد، نعوذ باللہ من ذالک، میری کشتی پار لگا دینا اے مولا علی اے شیر خدا، یہ باتیں بڑی عام ہیں اور لوگوں کی زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہیں۔ اور پھر یہ صرف حضرت علی نہیں ہیں، بلکہ کسی کوئی غوث پاک سے مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی مزاروں سے مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی فلاں بابے سے مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی فلاں پیر سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے، اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی وسیلے کے۔ اللہ تعالیٰ کا اور ہمارا تعلق جو ہے وہ وسیلے کے بغیر ہے۔ دیکھیے قرآن مجید ہاں کیا کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہو میں قریب ہوں، اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں پکارنے والے کی، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں یہ طریقہ بتایا دعا کرنے کا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، میرے اور تمہارے درمیان کے واسطے نہیں ہیں۔ مجھے ڈائریکٹ پکارو، مجھے اپنے دل میں پکارو، مجھے چپکے چپکے پکارو، مجھے اونچا پکارو، میں تمہاری سنتا ہوں، نہ صرف سنتا ہوں بلکہ قبول بھی کرتا ہوں۔ تو جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں، لہٰذا درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ ہم وسیلے سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے سے مانگ لیا، بعض لوگ تو یہاں تک کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے رسول کی جوتیوں کے وسیلے سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں، اللہ سے ڈائریکٹ مانگیے، وہ آپ کے قریب ہے، اس کے اور آپ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، وہ آپ کے دل کی بات سنتا ہے، وہ آپ کے دل کی بات سنتا ہے، آپ کے سینے کے رازوں سے واقف ہے، آپ کی نیتوں سے واقف ہے۔
تو سب سے پہلی بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگنی ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگیے. جہاں تک وسیلے کا تعلق ہے تو کچھ باتوں کا اہتمام کر لیجئے. جو جائز وسیلے ہیں وہ تین ہیں. سب سے پہلی بات اللہ سے مانگیے اللہ ہی کے واسطے کے ساتھ. اللہ کے واسطے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ تو چونکہ وحدہ لا شریک ہے ہم تیرے سے مانگتے ہیں. اللہم انا نسألک بانت اللہ لا الہ الا انت. ہم اللہ تیرے سے اس لیے مانگتے ہیں کہ تو ہمارا مالک ہے, تو ہمارا خالق ہے, تو ہمارا رب ہے. ہم تیرے سے ہی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ سے اللہ کی اسماء و صفات کے وسیلے سے مانگیے. اللہ تو بڑا رحیم ہے, تو بڑا کریم ہے. اللہ تو ہم پر بھی رحم کر دے, ہم پر بھی کرم کر دے. قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین. اللہ تو چونکہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, ہم پر بھی رحم کر دے, ہمیں معاف فرما دے. تو سب سے پہلا وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کو اللہ ہی کا وسیلہ دے. اللہ تو بہت محبت کرنے والا ہے, ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے. اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے, تو بخشنے والا ہے, ہمیں بخش دے. اللہ تو عطا کرنے والا ہے, ہمیں عطا کر دے. یا حنان یا منان یا ذوالجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ کی صفات کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیجئے اور اللہ سے اللہ کے حوالے سے مانگے. اللہ تو مہربان ہے, ہم پر بھی مہربانی فرما دے. اسی طرح دوسرا جو جائز وسیلہ ہے وہ آپ کے اپنے نیک اعمال کا ہے. اپنے نیک اعمال کا اللہ سے دعا مانگنی ہو, کوئی ذرا بڑے دل سے آپ نے دعا مانگنی ہے, اللہ سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو پیش کیجئے. اللہ فلاں کام میں نے صرف تیری خاطر کیا تھا, اللہ میرا قبول کر لے, اور قبول کرنے کے بعد میری دعا قبول فرما, میرے فلانی مصیبت میری دور فرما دے. اس کا ثبوت بھی میں آپ کو قرآن مجید ہی سے دوں گی. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. اے اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے ہیں, اللہ تو چونکہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ تیرے بندے بن گئے ہیں, اللہ تیرے راستے پہ چل پڑے ہیں, اللہ تیرے بندے ہیں, تیرے نبی کو مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم چونکہ ایمان لائے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ کو اپنی نیکی کا آپ وسیلہ دے سکتے ہیں. اللہ میں ایمان تجھ پہ لا چکی ہوں, اللہ تیرے رسول کی فرما بردار ہوں, تیری بندی ہوں, اللہ گناہ گار ہوں لیکن ہوں تیری بندی, اللہ تیرے راستے پہ چلتی ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. تیسرا وسیلہ جو جائز وسیلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے لوگ وسیلوں کے بغیر مطمئن نہیں ہوتے. تیسرا جو جائز وسیلہ ہے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ. حدیث میں آتا ہے کہ 3 شخص ہیں, وہ ایک طوفان والے رات میں ایک غار میں انہیں پناہ لے لی. اب غار میں جب پناہ لی ہے تو ہوا کیا کہ تھوڑی دیر بعد ایسا ہوا کہ تھوڑا سا غار کی جگہ خالی تھی جہاں سے یہ اندر داخل ہوئے تھے. کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ ایک پتھر تھا وہ اس کے دروازے پر, جتنا تھوڑا سا دروازہ تھا غار کا اس کے اوپر لڑک آیا, دروازہ بالکل بند ہو گیا. ان لوگوں نے تو سوچا اب ہم اسی غار کے اندر ہی ہماری موت ہو جائے گی, واقع ہو جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس انتہائی مشکل کے وقت میں ان تینوں نے اللہ کو پکارا اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. پہلا شخص کہنے لگا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرے والدین جو تھے بوڑھے تھے اور میں بکریاں چراتا تھا, میں روز رات کو جب آتا تھا تو میں ان کا دودھ دو کر لاتا تھا اور میں اپنے والدین کو پلاتا تھا. تو میں اپنے والدین کو پہلے پلاتا تھا, بچوں کو بعد میں پلاتا تھا. تو ہوا کیا کہ ایک دن رات کو مجھے دیر ہو گئی, میں گھر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے, بھوکے ہی سو چکے تھے بیچارے. تو میں ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور میں نے سوچا کہ میں ان کی نیند کو خراب نہ کروں, میں انتظار کرتا ہوں کہ میرے والدین کب جاگتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں, اور بچے بیچارے بھی بھوکے تھے اور بچے بیچارے بھی بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کی خاطر اپنے والدین کو نہ جگایا اور نہ ہی میں نے بچوں کو دودھ دیا, اور میں انتظار کرتا رہا کہ میرے والدین کب جاگے اور کب میں ان کو دودھ پلاؤں. ہوا کیا کہ فجر تک میں جاگتا رہا اور ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ شاید اب یہ جاگیں تو میں ان کو پہلے پلاؤں تو پھر میں بچوں کو پلاؤں. بچے بھی بھوکے سو گئے. اور اللہ تو جانتا ہے یہ کام میں نے صرف تیرے رضامندی کی خاطر کیا تھا. اللہ تو میرے اس عمل کو قبول کر لے اور میری نیکی قبول کر لے. اب ہوا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا,
اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرے شخص نے بھی اپنی نیکی بتائی. اس نے کہا کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے بڑی محبت کرتا تھا, شدید ترین محبت, جیسا ایک مرد کسی عورت سے کرتا ہے. کہتا ہے میں عین گناہ کے وقت جب گناہ کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ تجھے پتہ ہے میں تیرے خوف کی وجہ سے میں رک گئی, میں تیرے خوف کی وجہ سے رک گیا, اور اللہ تو جانتا ہے. دیکھا تھوڑا سا پتھر اور ہٹ گیا. تیسرے آدمی نے بھی اپنی نیکی بتائی کہ اللہ میرے پاس ایک شخص ملازمت کرتا تھا, اس کو میں نے جب اجرت دی تو اس نے, حالانکہ وہی اجرت طے ہوئی تھی, اس نے کیا کیا کہ میری اس اجرت کو میرے پاس چھوڑ کے چلا گیا. میں نے اس کو انویسٹ کر دیا, اور انویسٹ کرنے کے ساتھ اس کے خوب اس میں برکت ہوئی. برکت, میں نے جانور خریدے, ایک ریوڑ بن گیا. ریوڑ بننے کے بعد میں نے ان کے لیے ایک غلام بھی خرید لیا جو اس ریوڑ کو سنبھالتا تھا. اب ہوا کیا کہ وہی شخص جو تھا میرے پاس آ گیا, بیچارہ زیادہ مالی طور پہ تنگ ہو گیا ہوگا, کہنے لگا آ کر اس شخص سے کہ ایسا کرو کہ جتنے میرے پیسے بنتے ہیں مجھے اتنے ہی دے دو. شاید بیچارے کے حالات زیادہ تنگ ہو گئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ, میں نے اسے کہا کہ یہ دیکھو یہ سارا ریوڑ یہ سارا تمہارا ہے. وہ شخص کہنے لگا کہ تو مجھے مزاق کرتا ہے؟ کہنے لگا نہیں, تمہارا ہی ہے, یہ میں نے تمہیں دیا. اللہ تیری رضا کی خاطر یہ سارا کام کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اب ایسا کر کے یہ مصیبت ہم سے ٹال دے. لوگوں نے دیکھا, انہوں تینوں نے دیکھا, وہ سارا پتھر ہٹ گیا. تو ایسا کیجئے. سب سے پہلی بات میں نے آپ سے کہی ہے کہ آپ اللہ کو اللہ کی صفات کا وسیلہ دیجئے, اللہ کی رحمتوں کا وسیلہ دیجئے. دوسری بات, آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں. تیسری بات ایک اور دعا کے سلسلے میں کہ آپ کسی نیک آدمی سے, زندہ آدمی سے دعا کرا سکتے ہیں. اس کی بھی ہمیں حدیث سے اجازت ملتی ہے. حضرت عمر کے دور میں قحط پڑ گیا. اب حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو یہ کہا ہو کہ اللہ یہ تیرا نبی جو ہے یہ مدینے میں ہمارے سامنے ہی ان کا روضہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہم دعا کرائیں. نہیں, حضرت عمر نے کیا کیا, حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, زندہ تھے, ان کو ساتھ لے گئے اور ساتھ اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے سے دعا مانگتے ہیں. پہلے تیرا نبی زندہ تھا, ہم ان سے دعا کراتے تھے, اب ہم ان کے چچا سے دعا کراتے ہیں, اللہ ان کی دعا قبول فرما لے. تو بات یہ ہے کسی زندہ نیک آدمی سے آپ دعا کرا سکتے ہیں, اپنے اعمال کا آپ اللہ کو وسیلہ دے سکتے ہیں, اور سب سے بڑی بات اللہ سے اللہ کی ذات کے حوالے سے مانگیے, اللہ کی صفات کے حوالے سے مانگیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہوگی. اب ایک بات میں نے آپ سے اور کہنی ہے کہ دعا کرتے رہنا ہے, دعا کرنا چھوڑنا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کے ساتھ آپ کو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے, جو آپ مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ سے اللہ وہی چیز دے دیتے ہیں. دوسری بات, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہی چیز نہیں ملتی, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہوتی ہے کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں, کوئی آنی ہوتی ہے, تکلیف آنی ہوتی ہے, وہ اس دعا کرنے کے ساتھ آپ کی مصیبت ٹل جاتی ہے. یہ دوسرا فائدہ ہوتا ہے دعا کا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نہ ہی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے, نہ ہی آپ کی مصیبت ٹلتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اور قیامت کو جب انسان اپنے نامہ اعمال میں ان تمام دعاؤں کا اجر لکھا ہوا دیکھے گا جو اس کی قبول نہیں ہوئی تھی, تو اس وقت وہ تمنا کرے گا ہائے کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے یہ ساری چیزوں کا اجر مل جاتا. اس لیے دعا کرنے سے رکنا نہیں ہے, دعا کرتے ہی رہنا ہے, کرتے ہی رہنا ہے. آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور مل جائے گا, یا تو وہی مل جائے گا جو آپ مانگ رہے ہیں, یا نمبر 2 کوئی مصیبت ٹل جائے گی, کوئی تکلیف جس نے آنا تھا وہ اللہ اس دعا کی برکت سے ٹال دیں گے, یا پھر تیسری چیز کیا میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ قیامت والے دن آپ اپنے نامہ اعمال میں ان چیزوں کو دیکھیں گے. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى